امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پر سوتے تھے اور اللہ کے محبوب حسین علیہ السلام کے لیے عموماً یہ فرمایا کرتے تھے، حسین و منی و آنا من الحسین، یعنی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی ظاہری دنیا سے پردے کے بعد امام حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں، اے میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو۔ امام حسین کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی اور اللہ نے امام علی کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی قرہ سے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کھلایا۔ امام حسین نے جس کا نام علی اکبر رکھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس شہزادے کی سیرت و صورت، اخلاق و کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے میرے بھائی حسین، آج میں نے آپ سے کچھ مانگنا ہے۔ امام حسین اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، بھائی میں چاہتی ہوں کہ اس ننھے علی اکبر کی پرورش میں کروں۔ اتنے میں امام حسین مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اے میری پیاری بہن، اس سے بہتر علی اکبر کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ بانی زہرا اس کی پرورش کریں، لیکن ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ بس یہی کہنا تھا کہ ام لیلہ حاضر ہوئیں، ہاتھوں کو جوڑ کر خدمت اقدس میں آئیں اور عرض کرنے لگی کہ اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہیں۔ میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ الزہرا بن کر کرنے لگیں اور علی اکبر کو جنگ کے آداب جناب عباس سکھانے لگے، اور یوں دن گزرتے گئے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بلاخر 10 محرم آ گیا، جس کی رات ہر ماں ہر بیٹے کو وصیت کر رہی تھی کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہیں، سینے سے لگا کر فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت مانگو۔ جناب علی اکبر نے جواب دیا کہ اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا کہ نہیں، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا پوسا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنم دیا وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا اور اپنی ماں سے ملو اور انہیں ماں کہہ کر بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ ام لیلہ رو کر کہتی ہے کہ اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں علی اکبر ہوں، مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ اتنے میں بی بی ام لیلہ رونے لگیں اور علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے، میں اس قابل نہیں تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتے ہیں اور کبھی 1 سال کے۔ علی اکبر فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے کہ اکبر، میں نے یہ کپڑے تیرے لیے بنائے تھے۔ بی بی ام لیلہ نے کہا کہ اکبر یاد رکھنا، میں کنیز کی بیٹی ہوں، میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمہارا بابا مولا حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے، جو جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش رہے۔ اے اکبر، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے نبی کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہونے لگا اور اذان اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے ہیں، لیکن کبھی عباس کے بیٹے آ جاتے ہیں اور کبھی حر کے بیٹے آ جاتے ہیں۔ جب کوئی نہ رہا، حسین اکیلے رہ گئے۔ علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دیں کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا،
اے اللہ میں نے تیرے دین پہ ہم شکل رسول قربان کیا۔ مولا نے کہا کہ بیٹا اکبر جانے سے پہلے اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کر آنا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیموں میں گئے کوہرام برپا ہو گیا۔ علی اکبر کے آنے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ علی اکبر اجازت لے کے میدان میں جاتے ہیں۔ فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو صفا ہستی سے چٹ کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج اشکیا کو علی یاد آ گیا۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 1800 فوج یزید کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بابا میں نے 3 دن تک پانی نہیں پیا، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ اے اکبر اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں۔ اکبر تم ایسا کرو کہ میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا آرام ملے۔ جیسے ہی علی اکبر نے حسین کی زبان منہ میں ڈالی زاروں قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے میرے بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اکبر جاؤ تمہارا دادا جام کوثر کو لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ علی اکبر پھر سے میدان میں جاتے ہیں، ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ کبھی خور اور کبھی سعد کہتا ہے کہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر کو کہو کہ مل کر حملہ کرے اور جو دور ہیں ان سے کہو کہ تیر چلائے۔ ایک طرف ہم شکل مصطفیٰ اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج۔ اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر برچی ماری اور ہنس ہنس کر کہنے لگا دیکھتے ہیں کہ اب حسین یہ برچی کیسے نکالتا ہے۔ علی اکبر صدا دیتے ہیں کہ بابا میری مدد کریں۔ امام حسین جب میدان میں آتے ہیں علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا کہ ہاں ایک ظالم نے میرے سینے میں برچی ماری ہے، اور ہنس ہنس کر کہتا رہا کہ دیکھتے ہیں کہ اب حسین یہ برچی کیسے نکالے گا۔ بس وہ یزیدی دور سے ہنس کر اس غریب باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میرا اسماعیل میں کس طرح قربان کرتا ہوں، نہ میرے آنکھوں پر پٹی ہے اور نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا اور ایک ہاتھ علی اکبر کی برچی پر رکھا، اللہ اکبر کہا اور برچی کو کھینچا۔ جیسے ہی برچی کو کھینچا اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر نکل آتا ہے، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل مصطفیٰ قربان کر دیا ہے، میں نے اکبر قربان کر دیا ہے، سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر۔